سیدنا فاروق اعظم کی بات کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ بندہ کچا ہے، نہ حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر تو رب نے حق جاری فرما دیا ہے، فاروق جو کہہ دیں اللہ اس کے مطابق قرآن نازل کر دیتا ہے۔ امام سیوطی نے ان آیات کی تفصیل لکھی ہے جو حضرت عمر کی رضا کے مطابق نازل ہو گئی، لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی، اس نے زنا کیا، سیاستہ میں روایت، حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی، فرمایا لے جاؤ اسے سنسار کرو یا کوڑے مارو۔ صحابہ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور اس پر حضرت عمر نے حد لگائی ہے، فرمایا عمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے، یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو پتہ ہی کو نہیں، یہ بتایا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا عمر نے پوچھا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا چلو واپس چلو، حق قبول کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا واپس لائے، فرمایا عمر فیصلہ کرتے ہو پوری بات کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نے کہا لی کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس عورت پہ حد لگائی، حضور لگائی، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مجذوب ہے، دیوانی ہے، مرفوع قلم ہے، اس پر حد نہیں لگتی۔ عرض کی کہ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو آپ فرمانے لگے پہلے پتہ کیا کرنا پھر معاملہ طے کیا کر۔ تو حضرت عمر نے کوئی بہانہ نہیں کیا، بہانے بھی ہوتے ہیں نا، انہاں مینوں صحیح نہیں گل دسی، اے بندے نے مینوں انج کیا سی، کوئی بہانہ نہیں لگایا۔ عمر نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے۔ اور پھر چمکتے ہوئے جملے سیدنا فاروق اعظم کے فرمانے لگے لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بات کو سمجھیں، آپ قبول کریں اگر آپ تک، شکر کریں حق اگر کسی تک آ گیا، حق کو مانیں اور ڈٹنا سیکھیں اور حق بات کہنا سیکھیں اور کہیں آپ حق بات۔ یزید وہ والا نظام لے کے آ رہا تھا جو دبئی میں ہے، جو شارجہ اور مسقط میں ہے، مسجد بھی بڑی، شراب خانہ بھی بڑا، وہ والا نظام چاہتا تھا۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جی مسجد کھلی ہوئی ہے، مولوی ادھر چلے جائیں پر ادھر جانے سے بھی لوگوں کو نہ روکیں، یہ والا ماحول یزید چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں کسی کو اس نے مسجد نبی میں نماز تو ایک دن بھی بند نہیں کرائی، وہ تو امام حسین کے بعد جب اس نے حملہ کیا تو معاملات الگ ہیں، کسی مسجد میں نماز نہیں روکی۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ تھوڑی مرضی بھی کرنے دو، تو امام علی مقام نے فرمایا یہ نظام مصطفیٰ ہے، اس نظام میں مرضی مصطفیٰ کریم کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے فلانی شے کا حکم نہیں دیا، تو میں نے کہا چلو اتنا ہی مان لو کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر تو بنایا تھا کہ نہیں؟ یہ تو کہا تھا کہ نہیں کہ حسین کو کوفے میں داخل نہ ہونے دینا، یہ تو کہا تھا نا میری بیعت لینا۔ تو آپ کس طرح اسے اس کی صفائی پیش کرتے ہیں؟ اس بدبخت نے تو یہ سارے کارنامے کیے۔ اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس مقام پر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس ظالم کی، فاسق اور فاجر کی بیعت کر لیتے، اچھی طرح میری بات سمجھ لینا، تو آج سارے حکمرانوں کے لیے دروازہ کھل جاتا، سب کے لیے کھل جاتا دروازہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں مسلمان، مولوی صاحب آپ زیادہ عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا تو نرا مسلمان ہے، تو یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، وہ تو جمعے پڑھاتا تھا، وہ تو پگڑی داڑھی والا تھا، وہ تو بڑے بڑے خطبے دیتا تھا۔ لیکن امام حسین نے فرمایا نری تیری اچھی اچھی باتوں سے بات نہیں بنے گی، نظام مصطفیٰ پہ پورا پورا چلنا پڑے گا، تجھے وہ کردار بھی دکھانا پڑے گا جو اصل کام ہے۔ پھر چیزیں بلیک میل کرتی ہیں انسان کو، ہم انسان ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، بڑی جگہوں پہ انسان کمزور پڑتا ہے۔ یہ وطن چھوڑنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ کرائے کے مکان سے عورتیں جب نکلتی ہیں تو روتی ہوئی نکلتی ہیں، کرائے کا مکان ہوتا ہے پر روتی ہوئی وہاں سے باہر آتی ہیں۔ میرے بھائی امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک قربانی امام حسین کی سنو۔ مدینے میں امام حسین رہتے تو بہت بڑا لشکر بنتا امام حسین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم انہیں قتل کر دیں۔ پتہ ہے حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، ایک بکرا جس کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا، فرمایا میری جان جاتی ہے تو جائے، میں مصطفیٰ کے مدینے میں خون نہیں بہنے دوں گا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے مدینے میں کسی قسم کی کوئی کسی کو بدامنی کرنے کی اجازت، وہاں سے نکلے سیدھے جا سکتے تھے مینا، 8 ذی الحج کو زور کی نماز حاجی مینا میں پڑھتے ہیں، جاتے بڑا لشکر بن جاتا، لیکن امام حسین نے فرمایا میں حج کے اجتماع کو بھی اس کام کی نظر کرنے نہیں دوں گا، قربانی دی۔ امام حسین کربلا میں آئے، اپنی بھوک سہی جاتی ہے، بچوں کی نہیں سہی جاتی، پر امام حسین کے بچے 3 دن بھوکے پیاسے رہے، ساری باتوں کو وہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ جنہوں نے مجھے روک لیا ان کے ارادے کوئی ٹھیک نہیں، بڑی تکلیف سہی۔ ہمارے ملک میں 65% لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ٹینشن لے جاتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے تو لوگ اٹھ کے ڈر کے دوڑ جائیں، ہاتھ خوف کھائے گا مجمع، لیکن امام حسین کا تو سر کٹ گیا۔ ہم بیان کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ ہمارے قومی جو چینل ہے نا پاکستان میں، پیمپرا نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی لاش اگر پورا کٹ جائے نا اس کا جسم، تو قومی ٹی وی پہ اسے دکھانے کی اجازت نہیں، وہ دائرہ لگا کے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ قوم میں خوف پیدا ہوتا ہے، لوگ ڈریں گے، بچے ہو سکتا ہے رات کو سوئے نہ، عورتیں پریشان ہو جائیں، قومی ٹی وی پہ دکھایا نہیں جاتا۔ میں کہہ دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، امام حسین کا وجود اطہر کربلا میں رہ گیا اور سر کوفے کے بازاروں سے ہوتا ہوا دمشق پہنچا۔ بہن کو تو بھائی کی انگلی بھیج دو تو شاید پاگل ہو جائے، سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھا، لیکن نہ مصطفیٰ کی شہزادی کا پردہ سر سے سرکا، نہ کوئی نماز قضا ہوئی۔ اور یزید کے دربار میں جب سیدہ زینب پہنچی تو یزید نے چھڑی لگائی نا امام حسین کے چہرے کو، تو پھر بھی بی بی نے ہائے وائے نہیں کی، تڑپی نہیں۔ ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے مولا علی کے پیچھے بڑے جمعے پڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں سیدہ نا ستون کے پاس با پردہ بیٹھی تھی تو وہاں سے اٹھی۔ ہماری تو بیویاں بات شروع کرتی ہیں تو اتنا روتی ہیں کہ بات کی سمجھ نہیں آتی، پیچھے سے اٹھی، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نانا مصطفیٰ پہ درود پڑا، پھر کہا ان اللہ مع الصابرین، اور پھر فرمانے لگی تو کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ تو جیت گیا ہے اور حسین بظاہر ہار گئے۔ آپ فرمانے لگے یزید ذرا وقت بدلنے دے، ذرا حالات تبدیل ہونے دے، ذرا میرے حسین کی شہادت کی خبر عام ہونے دے، حکومت تیری ہے، نام تیرا ہے۔ اور سیدہ زینب جب تقریر کر رہی تھی نا، بات کر رہی تھی، تو وہ نابینا ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، یہ تو علی کی آواز، میں نے بڑے لہجے میں اثر گھول رہے ہوں جیسے، اور جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ میرے عزیز، حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی حکومت بھی تیری ہے، اس وقت حالات بھی تیری طرف ہیں، لیکن ذرا وقت گزرنے دے، ٹائم تھوڑا بیت لینے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر لوگ تجھے شر کی علامت کے طور پر جانیں گے، اور ذکر میرے حسین کا بھی ہوگا، اور خطیب خطبوں میں درود پڑھا کریں گے۔ اپنی زندگی میں صبر کا ماحول بنائیں، اپنے آپ کو صابر بنائیں، تھوڑا برداشت سیکھیں، تھوڑا حوصلہ کریں، تھوڑا ٹھہرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی لڑائی نہیں، صرف حوصلہ نہ ہونے کی جنگ ہے۔ کوئی شخص کسی کو برداشت کرنے کو تیار ہے۔ ابھی میں نے یہ تھوڑا سا سفر آپ کے اندر طے کیا ہے، یہ پنڈی کا، تھوڑا ادھر گیا ہوں پھر تھوڑا ادھر آیا ہوں۔ نہ موٹر سائیکل والے میں حوصلہ، نہ رکشے والے میں، نہ کار والے میں، کسی تھوڑا ٹھہریں، سب کو جانا ہے، اللہ موقع دے گا، حوصلہ پیدا کریں۔ پھر شروع سے اپنی بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں سمیٹنے سے پہلے۔ ایک تو نظریات پختہ رکھیں، کچے پکے نہ بنیں، سویرے کچھ شام کو کچھ۔ اگر آپ پکے ہیں تو بڑی بڑی آپ مہمات کو سر کر جائیں گے، کچے ہیں تو کچھ بھی نہیں آپ سے ہو سکے۔ اور دوسرا، زندگی عمل والی بنائیں، عمل والی۔ قرآن شریف پڑھا نہ جا سکے، جلدی ہو تو روزانہ زیارت ضرور کریں قرآن پاک۔ اور وہ امتی بھی کیا امتی ہے جس نے سارا دن گزارا اور اپنے نبی پہ درود و سلام ہی نہیں پڑھا۔ اپنے آپ کو عمل والا بنائیں، اور آپ تھوڑا سا ویسے ہی کم بولنا شروع کریں نا تو انشاءاللہ بڑے جھوٹ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسری گزارش یہ کی کہ حق کہیں بھی
اور حق قبول بھی کریں. اچھا ایک بات اس میں میں اور کر دوں, ایک یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے وہ دور کر دوں. طالب علم ہونا تو اشکال پیدا بھی ہم خود ہی کرتے ہیں, جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. یہاں ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے. ایک بندے کے نزدیک حق یہ ہے اور دوسرے کے نزدیک حق وہ ہے, تو اگر دوسرا اس کو حق جاننا ہے تو اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے پیچھے چلے. اگر وہ حق جانتا ہے, بندہ مخلص ہے. ایک بزرگ ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ تدریس ہونی چاہیے, واعظ و نصیحت ہونا چاہیے, اس طرح دین پھیلانا ہے تو ان کو پھیلانے دیں. ایک کہتے ہیں نہیں میدانوں میں نکلو, تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا نظریہ ہے, ان کو بھی کرنے دیں. لیکن دوسرے کو نہ کبھی بزدل کہے اور نہ جو دوسرا ہے اس کو آپ معاذ اللہ کوئی اور لقب دیں, تھوڑا سہیں. یہ سارے رنگ ہمارے بزرگوں کی. حضرت عمر جلالی تھے, عثمان غنی طبیعت کے بڑے نرم تھے, پر ہیں خلفائے راشدین. تو یہ سارے پھول ہوتے ہیں اور خوشبو اپنی اپنی ہوتی. اور آخر میں یہ عرض کیا تھوڑا زندگی میں صبر بھی پیدا کریں, تھوڑا حوصلہ بھی, تھوڑا اپنی طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ لائیں. آپ یقین کریں اگر ہمارے اندر تھوڑا حوصلہ آ جائے نا, اور دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلالیاں جانے. آپ یقین کریں ہماری بڑی دوستیاں بچ جائیں, بڑے رشتہ داریاں بچ جائیں, بڑا کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے. دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں بھول گئے اللہ درگزر فرمائے. آخر دعوانا